اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ساتھیو، السلام علیکم۔ 22 تاریخ جیل برو تحریک کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک انقلابی تحریک کا مرحلہ کن لڑائی کا آغاز خان صاحب نے اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ اور اس کے فالتو جو امپورٹڈ حکومت ہے ان کے خلاف مرحلہ کن جنگ کا آغاز کر دیا۔ یہ اس نظام کے خلاف جہاں پر انسانیت کی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہو، جہاں پر غیر آئینی اقدامات ہو رہے ہو، جہاں پر مخالفین کو گرفتار کر کے اور بے لباس کر کے ان کی ویڈیو بنائے جا رہے ہو، جہاں پر آئینی بحران پیدا کیا جا رہا ہو، جہاں پر اپنے دباؤ ڈال کے اپنی مرضی کے فیصلہ کرانا چاہتی ہو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مل کر اپنی مرضی کے فیصلے کروانے چاہتے ہو، وہاں پر یقیناً یہ مرحلہ کن جنگ ہے ان قوتوں کے خلاف۔ جیل برو تحریک 700 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں۔ 700 لوگوں نے رضاکارانہ طور پر لاہور میں گرفتاریاں دی ہیں۔ میرے خیال سے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اس کے لاڈلے اپنی طاقت کی مستی میں اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں۔ یہ مذاق نہیں، یہ آپ کے اور آپ کے سہولت کاروں کے خلاف مرحلہ کن جنگ ہے۔ اس جنگ کا اختتام پاکستان کی آزادی، خودداری اور خود مختاری کی شکل میں پاکستان کو ملے گا۔ یہ جنگ شروع ہو چکی ہے اس نظام کے خلاف۔ میں قوم سے اپیل کروں گا کہ اس تحریک میں بھرپور حصہ دار بنے۔ یہ اقتدار کی تحریک نہیں ہے، اختیارات کی تحریک نہیں ہے، یہ تحریک آزادی کی تحریک ہے، خودداری کی تحریک ہے، خود مختاری کی تحریک ہے۔ یہ امریکہ کے ایجنٹوں کے خلاف تحریک ہے، یہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کی تحریک ہے۔ بڑھ چڑھ کر اس تحریک میں حصہ لے۔ دوسری طرف موجودہ حکومت، امپورٹڈ حکومت، پوری تیاری کے ساتھ عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈالنے کی پلاننگ کر رہی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کا وتیرہ رہا ہے کہ ان کے حق میں فیصلے نہیں آئے ان کی مرضی سے تو یہ بلیک میل بھی کرتے، دباؤ بھی ڈالتے اور خریدتے بھی ہیں لوگوں کو۔ بالکل 1997 کی طرح ایک پلاننگ بنائی جا رہی ہے، بار کونسل اور سپریم کورٹ کے بیچ میں دوریاں پیدا کی جا رہی ہیں پیسے کے بلبوتے پر۔ یعنی جس طرح کوئٹہ بینچ کو استعمال کیا گیا تھا 1997 میں پیسے کے بلبوتے پر چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا مسلم لیگ نون نے، اسی طریقے سے موجودہ عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے بار کونسل کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ بھی پیسے کے بلبوتے پر۔ یعنی بار اور بینچ کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کی ہمیشہ کوشش رہے کہ ادارے تقسیم ہو، ادارے ان کے کنٹرول میں ہو، ان کی مرضی سے فیصلے ہوتے رہے، اور ان کی مرضی سے جو ہے جج اور جنرل جو ہے ان کے قابو میں رہے اور ان کی مرضی سے فیصلے کراتے رہے۔ ان کا وتیرہ رہا ہے۔ یہ مافیاز ہے، شریف خاندان اور زرداری خاندان، یہ مافیا ہے، اور یہ اس ملک کے اوپر
اسٹیبلشمنٹ کی بلبوتے پر اور ان کی مہربانیوں سے اس ملک کے اوپر مسلط ہے. ملک کے اندر آئینی بحران، ملک کے اندر مہنگائی کا بحران، اقتصادی بحران، اور یہ ساری مہربانیاں جو ہے وہ جنرل باجوہ اور اس کے بقائے جات کی ہے اس ملک کے اوپر. جو 10 مہینے میں اس ملک کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ ساری مہربانیاں جنرل باجوہ اور اس کی جو بقائے جات اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ 10 مہینے کے اندر ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف دھکیلا گیا ہے. اور ابھی بھی اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے بجائے مزید غلطیوں پہ غلطیاں کرنے جا رہے ہیں. واضح طور پر آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 3 مہینے کے اندر آپ نے الیکشن کرانے. جب صوبائی اسمبلیاں یا اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہے تو آئین میں واضح طور پر یہ احکامات ہے کہ آپ نے 3 مہینے کے اندر الیکشن کروانے ہیں. 90 دن کے اندر مہینہ ہو چکا ہے. یہ آئینی ذمہ داری نہ گورنر نبھانے کو تیار ہے، نہ الیکشن کمشنر نبھانے کو تیار ہے، اور نہ اس ملک کی امپورٹڈ حکومت اور نہ اسٹیبلشمنٹ اس آئینی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے. جان بوجھ کر الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، جان بوجھ کر اس ملک کو انارکی اور انتشار کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، جان بوجھ کر اداروں کے اندر انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں، جان بوجھ کر پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں. مزید غلطیوں پہ غلطیاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سپریم کورٹ کا 9 ججوں پر مشتمل بینچ، یہ بھی آج 22 تاریخ کو اس کا اعلان ہو چکا ہے. یقیناً ایک بہت بڑا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اور یقیناً یہی امید ہے سپریم کورٹ سے پاکستانی عوام کی وابستہ ہے کہ آئین کا تحفظ کرنا عدلیہ کی ذمہ داری بنتی ہے. جہاں پر ڈاکو مسلط ہو جائے، جہاں پر چور مسلط ہو جائے، جہاں پر بدماش مسلط ہو جائے، جہاں آئین کو ایک عام کتاب سمجھا جائے، جہاں آئین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے اسٹیبلشمنٹ اور اس کے لاڈلے، تو یقیناً پھر قوم کی امیدیں سپریم کورٹ سے وابستہ ہوتی ہے، اور یقیناً پھر عدالتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ غیر آئینی اقدامات روکنے میں ایک مضبوط رکاوٹ بنے. میں مطالبہ کروں گا سپریم کورٹ کے اس بینچ سے کہ ان تمام لوگوں کو جو اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، جو کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کی ذمہ داری گورنمنٹ کی اور گورنرز کی اور الیکشن کمشنر کی جو ذمہ داری بنتی ہے، اس غیر آئینی اقدامات کے بیچ میں رکاوٹ بننے والوں کو آرٹیکل 6 کے ذریعے سزا دی جائے، مقدمات ان کے اوپر درج کرائے جائے اور ان کو سزائیں دی جائے جو آئین کو توڑنے کی کوشش کر رہے، جو آئین کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سپریم کورٹ سے میرا مطالبہ ہے کہ ان کو آرٹیکل 6 کے ذریعے سزائیں دی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص آئین کو توڑنے کی کوشش نہ کرے. یہ قوم کی امیدیں ہیں سپریم کورٹ سے. دوستوں اور ساتھیوں، اور اس دوران آج امپورٹڈ وزیر اعظم نے ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس بھی کی ہے، ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس. وہی کوکلے اقدامات، ایک دن سے مسلسل جو ہے نا پرچار کیا جا رہا تھا. ان کے جو زرخرید میڈیا ہاؤسز ہے، اینکرز ہے، مسلسل پرچار کر رہے کہ یہ بڑے انقلابی اقدامات کا اعلان کرنے والے شہباز شریف. میں سمجھا شاید زرداری خاندان اور شریف خاندان فیصلہ کر چکا ہے، وہ جو 70 ارب روپے ٹیکسز کی شکل میں عوام کے اوپر ایک پہاڑ مہنگائی کا ڈالا گیا، شاید وہ 17 ارب روپے
شریف خاندان اور زرداری خاندان جو اس ملک کے خزانوں کو لوٹ چکے، وہ 17 ارب روپے پاکستان کے خزانے میں جمع کیے جا رہے۔ ایک انقلابی اقدام تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا لوٹا ہوا مال پاکستان لاؤ اور پاکستان کے خزانے میں جمع کرو۔ یہ مشکل فیصلہ اپنے لیے کر لو اور دے دو عوام کو ریلیف۔ کر دو 150 روپے پہ پیٹرول، جو عمران خان کے دور حکومت میں تھا۔ کیوں بند کیا آپ نے صحت کارڈ 10 لاکھ روپے کا؟ کر دو 10 لاکھ روپے کا، جو ہے نا ایک عام آدمی کو سہولت دو صحت کارڈ کی شکل میں، دو ریلیف پاکستانی عوام کو، اور اپنے اربوں روپے جو آپ نے لوٹا ہے وہ پاکستان کے خزانوں میں واپس جمع کرا دو، اور توبہ کر لو کہ ہم آئندہ جو ہے نا کرپشن نہیں کریں گے، اس ملک کے خزانوں کو نہیں لوٹیں گے۔ تو شاید قوم آپ کو معاف کر لے، شاید قوم آپ کو معاف کر لے۔ یہ کوکلے نعرے، کپڑے بیچ دوں گا، سستا آٹا دوں گا، قرض اتارو، ملک سنوارو، یہ سارے ڈرامے آپ کر چکے ہو ماضی میں۔ اب ان ڈراموں سے قوم بیوقوف نہیں بنے گی۔ آپ نے اگر حقیقی انقلابی اقدامات کرنے تو اپنا لوٹا ہوا مال لا کے رضاکارانہ طور پر پاکستان کے خزانوں میں جمع کرا دے، تاکہ اس مالی بحران سے پاکستان نکلے۔ 1.5 گھنٹے قوم کے سامنے بیٹھ کر کوکلے اقدامات کی ضرورت نہیں ہے۔ قوم بیوقوف نہیں ہے۔ قوم آپ کی ماضی سے بھی واقف ہے، قوم آپ کی حال سے بھی واقف ہے، اور قوم آپ کی مستقبل سے بھی واقف ہے کہ اگر آپ مزید اس ملک کے اوپر مسلط رہے تو آپ اس ملک کا کیا حال کرو گے، قوم اس سے بھی واقف ہے۔ تو یہ کوکلے نعرے اب قوم سننے کو تیار نہیں ہے۔ تیاری کر لو جانے کی، جان چھوڑو اس قوم کی، اور اسٹیبلشمنٹ بھی سن لے۔ واضح طور پر آج کی تاریخ سے آپ کو پیغام مل چکا ہے کہ اب مزید آپ کی مرضی اس ملک کے اوپر نہیں چلے گی، اور اب مزید آپ کا کرپٹ ٹولہ اس ملک کے اوپر مسلط نہیں رہے گا۔ یہ ملک حقیقی آزادی کی طرف نکل چکا ہے۔ اس ملک کی عوام عمران خان کی قیادت میں ایک محفوظ مستقبل اپنے آنے والی نسلوں کو دینے کا ارادہ کر چکا ہے۔ اب مزید اس کوکلے نعروں سے جو ہے قوم جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوگی۔ اب آپ کو حساب دینا ہوگا، آپ کو جواب دینا ہوگا اس 11 مہینے کا۔ جنرل باجوہ آپ کو بھی دینا ہوگا اور آپ کے بقائے جات کو بھی دینا ہوگا۔ اس 11 مہینوں کا حساب آپ کو قوم کو دینا ہوگا، جو اس 11 مہینے میں اس ملک کا اور اس قوم کا جو حال آپ کے فیصلوں نے کیا ہے، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا اس ملک کی عوام کو۔ اور ڈٹ کے کھڑا ہے مسلم لیگ والوں، ڈٹ کے کھڑا ہے عمران خان، میدان میں کھڑا ہے، اور آپ کی ہر سازشی منصوبے کا مقابلہ کر رہا ہے۔ آپ کی قائد کی طرح جو ہے ملک چھوڑ کے بھاگا نہیں ہے، پاکستان کے اندر موجود ہے۔ تیاری کر لو جیلوں میں جانے کی، حساب تو دینا پڑے گا۔ اور اس مرتبہ کوئی بھی شخص کچھ بھی بہانہ کر لے اس ملک سے نہیں نکل جا سکے گا، چاہے اس کا تعلق ریٹائرڈ فوج سے ہو، ریٹائر ہو، چاہے حاضر سروس ہو۔ انصاف اور قانون کے کٹہرے میں آپ کو آنا پڑے گا۔ دوستوں اور ساتھیوں، بہت شکریہ، آپ لوگ مجھے سنتے ہو، مجھے رپلائی کرتے ہو۔ آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔